الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام اور دیگر بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ام الکتاب کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا والمشہور انہا اللوح المحفوظ، مشہور قول کے مطابق بے شک ام الکتاب جو ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ لوح محفوظ کو یا ام الکتاب کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی دسترس اور رسائی سے محفوظ ہے۔ شیطان کی رسائی اس تک نہیں ہے، شیطان کی دسترس اس پر نہیں ہے، اس لیے اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، یہ جو لوح محفوظ ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، یہ جو لوح محفوظ ہے یہ اللہ تعالی نے کس چیز سے پیدا فرمائی؟ اس بارے میں حدیث پاک خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بیان فرما دیا، فرمایا ان اللہ خلق لوحا محفوظا من درۃ بیضاء، یہ جو لوح محفوظ ہے جو 7ویں آسمان سے نیچے ہے اور جس کی تفصیل گزشتہ اسلامی تربیت میں بھی بیان ہوئی، یہ جو لوح محفوظ ہے اسے اللہ تعالی نے سفید موتی سے پیدا فرمایا ہے۔
اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے سفید موتی کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کو بھی بیان کر دیا گیا. یہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول ہر جہاں رحمت عالمیہ محبوب رب کون و مقام جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا. دوسری روایت، اول ما خلق اللہ درۃ بیضاء. اللہ تعالی نے سب سے پہلے سفید موتی کو پیدا فرمایا. تو وہ جو نور مصطفیٰ ہے اسے سفید موتی کہا گیا، جو سفید موتی ہے اسے نور مصطفیٰ کہا گیا. تو سفید موتی در حقیقت نور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و علیہ صلاۃ والسلام ہے، جس سے صرف لوح محفوظ پیدا نہیں ہوئی بلکہ کائنات کی ہر چیز اسی نور سے پیدا ہوئی. اور یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. مسند عبد الرزاق، اس میں یہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. صحابہ کا عشق دیکھو، بات بعد میں کرتے تھے، فدا کا ابی و امی پہلے عرض کرتے تھے، اور خالی زبانی دعویٰ نہیں تھا، جب جب موقع آیا قربانی دے کر بھی دکھایا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء. مجھے خبر دیجئے، مجھے ارشاد فرمائیے، مجھے بتلائیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے، تمام مخلوقات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ صحابہ کا یہ اعتقاد تھا کہ حضور اس بات کو بھی جانتے ہیں کون پہلے پیدا ہوا اور کون آخر میں پیدا ہوگا. جبھی تو پوچھا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر نہیں کہا کہ جابر ٹھہرو مجھے کیا پتا، وہی آئے گی پھر بتا دیں گے، جبریل آئیں گے پھر بتا دیں گے. جبریل کے آنے کا انتظار کی بات نہیں کی، اللہ نے محبوب کو تو علم پہلے سے عطا کیا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے محبوب کو علم عطا فرما دیا. جب حضرت جابر نے سوال عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. اے جابر، بے شک اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو وہ نور قدرت کے ساتھ جہاں اللہ تعالی نے چاہا دورہ فرماتا رہا. اور یہ وہ وقت تھا جب لوح بھی نہیں تھی، ولا قلم
قلم بھی نہیں تھا، ولا جنتن جنت بھی نہیں تھی، ولا نارن دوزخ بھی نہیں تھی، ولا ملکن فرشتے بھی نہیں تھے، ولا سماؤن آسمان بھی نہیں تھے، ولا ارضن زمین بھی نہیں تھی، ولا شمسن سورج بھی نہیں تھا، ولا قمرن چاند بھی نہیں تھا، ولا جنیٌ جنات بھی نہیں تھے، ولا انسیٌ انسان بھی نہیں تھے۔ خلق اول نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، پھر اللہ تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، ومن الثانی اللوح، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا، ومن الثالث العرش، تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اور چوتھے حصے کے مزید 4 حصے فرمائے۔ اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، پھر اسے پیدا کیا، پھر اسے پیدا کیا۔ کسی اور موقع پر جب نور کا بیان ہوگا پھر پوری حدیث انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ لوح کو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے پیدا فرمایا۔ پہلی حدیث اس میں بھی واضح ہوا، یہ حدیث پاک بھی بیان کر رہی ہے کہ لوح بھی، قلم بھی، عرش بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے ہیں، اور باقی مخلوقات بھی۔ اور یہ حدیث جو مسند عبد الرزاق میں ہے، اس حدیث کو جلیل القدر محدثین کرام نے اپنی شروع میں اپنی شرح میں نقل فرمایا۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام اجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر مفسرین کرام نے مسند عبد الرزاق کے حوالے ہی سے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اور افسوس وہ لوگ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے خیانت سے کام لیا، اور اب جو انہوں نے مسند عبد الرزاق کو چھاپا اس سے اس حدیث کو غائب کر دیا۔ خیر، اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اس حدیث پاک میں جو ظاہری الفاظ ہیں اس میں نور مصطفیٰ کا اجزاء میں تقسیم ہونا ظاہر ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے کہ نور مصطفیٰ کے 4 حصے ہوئے، پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے ہوئے، پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے ہوئے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء میں تقسیم ہونا بیان ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے الفاظ آئے ہیں، حقیقت تو یہ ہے نور مصطفیٰ در حقیقت نور خدا ہی ہے، اور میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ تو نور مصطفیٰ در اصل نور خدا ہے۔ اگر نور مصطفیٰ کو تقسیم کرنے کا، حصے میں ہونے کا کوئی اعتقاد رکھے گا تو گویا اس نے تو اللہ کے نور کو تقسیم ہونے کا اعتقاد رکھا ہے۔
جبکہ اللہ کا نور تقسیم ہونے والا وہ واحد ہے جس کا دوسرا نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، مثیل نہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتا اجزاء میں۔ اللہ کا نور نہ جز ہے نہ کل ہے، وہ جز ہونے سے بھی پاک ہے، کل ہونے سے بھی پاک ہے۔ کل تو وہ ہوتا ہے نا جس کے کچھ اجزاء مل جائیں تو کل بنتا ہے، جب وہ جز ہی نہیں تو کل کیسے ہوگا؟ بلکہ وہ جز کا بھی خالق ہے، کل کا بھی خالق ہے۔ جز بھی مخلوق ہے، کل بھی مخلوق ہے۔ تو نور خدا تقسیم ہونے سے پاک، اجزاء ہونے سے پاک، تو نور مصطفیٰ بھی نور خدا ہی ہے، وہ بھی اجزاء ہونے سے پاک۔ پھر اس حدیث پاک کی شرح کیا ہے؟ غزالی زمان، رازی دوراں، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا تو اس میں شعاع در شعاع بڑھاتا گیا، اس میں شعاع در شعاع، اس میں کرنیں بڑھتی گئیں، شعاعیں بڑھتی گئیں۔ وہ جو شعاعیں بڑھی نکلی، کسی اس نور کی شعاع سے لوح بن گئی، اسی نور کی شعاع سے قلم بن گئی، اسی نور کی شعاع سے عرش بن گیا، اسی نور کی شعاع سے آسمان بن گئے، اسی نور کی شعاع سے زمین بن گئی، اسی نور کی شعاع سے پہاڑ بن گئے، اسی نور کی شعاع سے پانی بن گیا۔ تو یہ سارے میرے نبی کے نور کی کرنیں ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ حضور کے نور کی کرنیں ہیں۔ یہ ساری کائنات، سارا جہان حضور ہی کا تو جمال ہے، حضور ہی کا تو نور ہے، اور آپ ہی کا کمال ہے۔ تو بہرحال لوح جو ہے، لوح محفوظ، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا فرمایا، اس کے اول و آخر کے حصے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کی کتابت نور ہے۔ اللہ تعالی روزانہ 360 مرتبہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ سوال ہے، اللہ تعالی لوح محفوظ میں روزانہ 360 مرتبہ دیکھتا ہے، بھئی کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کوئی محتاج ہے دیکھنے کا کہ دیکھوں آج کون پیدا ہوگا، کسے پیدا کرنا ہے، کسے موت دینی ہے، کسے کیا رزق دینا ہے، کسے عزت دینی ہے؟ اللہ تعالی محتاج نہیں ہے دیکھنے کا، بغیر دیکھے وہ جانتا ہے، علم ازلی ہے اس کا، وہ بغیر دیکھے جانتا ہے، جو کچھ لوح میں لکھا ہے اسی کا علم تو اس نے لکھا ہے، وہ دیکھنے کا محتاج ہرگز نہیں۔ تو جب وہ محتاج نہیں ہے تو پھر کیوں دیکھتا ہے؟ اللہ کا کوئی کام پہلے سن چکے بیکار، بے مقصد، بے معنی ہرگز نہیں ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ہر کام کارآمد، ہر کام مفید ہے، کوئی کام باطل بیکار نہیں ہے۔ تو بیکار تو نہیں دیکھتا لوح محفوظ میں، کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ لوح اس کے محبوب کا نور ہے، اس لیے نہیں دیکھتا اس میں یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا، وہ تو ازل سے جانتا جو لکھا ہوا ہے۔ وہ لوح کو کیوں دیکھتا ہے؟ بار بار دیکھ رہا، 360 کا عدد تحدیداً نہیں ہے،
بلکہ کثرت پر محمول ہے، بار بار دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ اس کے محبوب کا نور جو ہے، ہر محب محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ اس کے محبوب کا نور جو ہے، ہر محب جو ہے اپنے محبوب کے دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ قصہ معراج کی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، جبریل امین بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے اور کافوری لبوں کو محبوب کے قدموں پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک سے محبوب بیدار ہوئے تو مجدہ سنایا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے، مشتاق ہے۔ چلیے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں یہ حدیث پاک نقل فرمائے، جب آپ کے ظاہری وصال کا وقت آیا، اسرائیل بھی آئے، جبریل بھی آئے، اور دنیا سے جانے کا جب پیغام سنایا، آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے اس وقت بھی یہی کہا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اور لوح جو ہے اور قلم جو ہے یہ حضور کے نام ہیں۔ مجمع البحرین سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے، سورۃ القلم کی شرح میں، تشریح میں، تفسیر میں فرماتے ہیں القلم یہ حضور کا نام ہے۔ قلم کیا ہے؟ خود حضور ہیں۔ لوح کیا ہے؟ جن کا نور ہے وہ خود ہی ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ یہ جو نیلا گنبد، یہ آسمان نظر آ رہا ہے، حضور یہ تو آپ کے سامنے، آپ کی دنیا میں یہ ایک بلبلے کی مانند ہے۔ اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کی سلطنت کا کیا کہنا؟ لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ اس کائنات کو اگر فروغ ملا، آپ کے آنے کی برکت سے ملا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، تیرے نور کی کیا شان، تو نے تو ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ مظہر کبریا، مظہر کبریا۔ تو لوح بھی نور ہے، قلم بھی نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ مصطفیٰ کریم کا نور ہے، کہ سرکار نے خود فرمایا، لوح من نور وقلم من نور۔ لوح محفوظ یہ نور کی تختی ہے، اور قلم جو ہے وہ نور کا ہے۔ وہ قلم وہ سب کچھ لکھتا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اب اس لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ خیالی تحریر نہیں ہے، وہ تحریر ہے جو پڑھی جاتی ہے، قلم دوات والی تحریر ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام المحدثین، شیخ المحدثین، خاتم المحققین،
سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اشیت اللمات میں فرمایا ہے۔ یہ جو وہ تحریر ہے وہ قلم کے ساتھ ہے، قلم دوات کے ساتھ تحریر ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے یہ اللہ نے کیوں لکھا؟ بندہ جب لکھتا ہے جب کسی کو پڑھانا ہو یا اپنے حافظے کے لیے کہ کل کو بھول جاؤں تو تحریر دیکھ کر پھر یاد آ جائے میں نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تو بھولنے سے پاک، اپنے لیے نہیں لکھا، اس کا تو علم ازلی، اس نے اپنے محبوب بندوں کے لیے لکھا کہ جب چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ یہ تحریر اپنے لیے رب نے نہیں بنائی، وہ تو اس تحریر کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ تحریر تو اس نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ محبوب بندوں میں غوث اعظم بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میری نگاہ لوح محفوظ پہ رہتی ہے۔ تو یہ لوح محفوظ جو ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور گزشتہ مرتبہ تقدیر کی قضا کی اقسام بیان ہوئی تھیں، ان کو اپنے ذہن میں دہرائیے۔ قضا کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم قضائے مبرم حقیقی، جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کا پکا فیصلہ فرما دیا کہ اب جو یہ تقدیر قضائے مبرم حقیقی ہے، جو لکھا ہے ویسے ہی ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینج کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری قضا قضائے معلق محض، معلق کہتے ہیں لٹکے ہونے کو۔ اس تقدیر کو لٹکایا ہے کہ اگر بندے نے فلاں نیک کام کیا تو اس کی تقدیر میں یہ تبدیلی آ جائے گی۔ مثلا ایک شخص بے اولاد لکھا ہوا ہے، اس کو تقدیر میں لکھا ہے بے اولاد، اور ساتھ میں سبب لکھ دیا ہے اگر فلاں بزرگ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کو صاحب اولاد کر دیا جائے گا، اگر اس نے 11ویں کا ختم دلایا اسے صاحب اولاد کر دیا جائے گا، اگر اس نے میلاد اپنے گھر میں منعقد کی اسے صاحب اولاد کر دیا جائے گا، اس نے اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کیا اس کو صاحب اولاد لکھ دیا جائے گا، اگر اس نے کسی مزار پر حاضری دی اور صاحب مزار نے توجہ کی تو اس کو صاحب اولاد کر دیا جائے گا۔ اس طرح اسباب درج کر دیے جاتے ہیں، معلق ہے، یہ کرے گا تو یہ ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ اسے کہتے ہیں قضائے معلق۔ اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ جو قضا میں سبب درج ہے جب اس کے مطابق بندہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ وہ جو شعر ہے نا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ یہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور تیسری تقدیر ہے قضائے معلق شبیہ بمبرم۔ قضائے معلق شبیہ بمبرم، شبیہ مانے مشابہت، جو مبرم حقیقی مبرم جو تقدیر ہے اس کے مشابہ ہے لیکن ہے معلق۔ قضا معلق ہے، مشابہت مبرم والی ہے، لوح محفوظ میں اس کا معلق ہونا ظاہر نہیں کیا جاتا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس تقدیر کے بارے میں فلاں کہ ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوگی، اب کوئی سبب نہیں ہے معلق، لیکن علم الہی میں سبب ہے۔ اللہ جانتا ہے علم الہی میں سبب موجود ہے، معلق ہے،
لوح محفوظ میں معلق نظر نہیں آ رہی، وہاں مبرم جیسا حکم ہے لیکن علم الہی میں معلق ہے، اس لیے اس کو کہا کہ یہ ہے تو قضا معلق لیکن مبرم کی مانند ہے، مبرم حقیقی نہیں ہے، مبرم کی مانند ہے معلق۔ اسی قضا کے بارے میں، اور یہ قضا بھی تبدیل ہوتی ہے لیکن یہ عام نیکی سے نہیں ہوتی، عام بندوں کی دعا سے نہیں ہوتی، یہ تو اخص الخواص، خاص اولیاء کرام ان کی توجہ اور دعا سے تبدیل ہوتی ہے، جیسے سردار اولیاء شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک۔ آپ خود فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو لوٹا دیتا ہوں۔ اسی قضا کے بارے میں فرمایا جو لوح محفوظ میں تو مبرم کی طرح ہے مگر علم الہی میں معلق ہے، اس کے لیے فرمایا۔ تو اب یہ تینوں قضا کی تعریف آپ نے دوہرا بھی لی، سمجھ بھی لی اور اس کے بارے میں جان بھی لیا۔ قضائے مبرم حقیقی جو ہے اس میں کسی صورت تبدیلی نہیں ہوتی، نہ کسی نیک عمل کے کرنے سے، نہ کسی کی دعا سے، نہ اپنی دعا سے، نہ کسی کے وسیلے سے، نہ اپنے وسیلے سے، نہ کسی کی توجہ سے، نہ اپنی توجہ سے، کچھ بھی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور قضائے معلق محض اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور سبب لوح محفوظ پہ درج ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اگر یہ کرے گا تو اس کی تقدیر میں یہ تبدیلی آئے گی، نہیں کرے گا تو یہ رہے گی، یہ قضائے معلق محض۔ اور تیسری قضائے معلق شبیہ مبرم، یہ اخص الخواص بزرگان دین اولیاء اللہ ان کی نگاہ کرم سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور نرینہ اولاد چاہیے، کوئی نرینہ اولاد نہیں، آپ نے دعا فرما دی اور کہا کہ جا تیرے ہاں اللہ اپنی رحمت سے نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، مگر اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، پریکٹیکلی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا نہ ہوا، لا کے غوث پاک کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہوگا، یہ بیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، کہا جا گھر جا کر کھولنا، کپڑا اٹھانا، چلا گیا، جب گھر پہنچا جو پہلے بیٹی تھی وہ بیٹا بن گیا تھا۔ یہ ہے قضائے معلق شبیہ مبرم، جس کے لیے اخص الخواص بزرگوں کی نگاہ اور توجہ چاہیے۔ جب وہ توجہ فرماتے ہیں ان بزرگوں کی توجہ سے فطرت بدل جاتی ہے، اللہ نے ان کو یہ اختیار اور یہ طاقت اور یہ قوت بخشی ہے۔ تو بہرحال قضائے معلق میں تبدیلی ہوتی ہے اور قضائے معلق شبیہ مبرم میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی اسباب اختیار کرتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، بزرگوں سے دعا، پیر صاحب سے دعا، تعویذ لیتا ہے، علاج معالجہ کراتا ہے اور بھی اسباب اختیار کرتا ہے، مگر اس کا کام نہیں ہوتا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کی مشکل کشائی نہیں ہوتی۔ اب ایسے مرحلے میں شیطان اپنی شیطانیت پھیلانے سے باز نہیں آتا، وہ گمراہ کرنے پر لگ جاتا ہے، وہ پیروں سے بدظن کرتا ہے، بزرگوں سے بدظن کرتا ہے، مزاروں سے بدظن کرتا ہے، تعویذوں سے بدظن کرتا ہے۔ دیکھو جی اگر پیروں میں ان کی دعاؤں میں کچھ رکھا ہوتا تو تیرا یہ کام ہو جاتا، بزرگوں کی اگر توجہ میں کچھ ہوتا تو تیرا یہ کام ہو جاتا، تو نے اتنی خدمت بزرگوں کی اتنے رابطے کیے، اتنے فون کیے، تو خود چل کے گیا، تو نے دعائیں کروائی، تو نے فلاں سے تعویذ لیا، بڑا نام سنا تھا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیا رکھا تعویذوں میں؟ یہ مزاروں پہ جانے سے کیا ملتا؟ تجھے کیا ملا ہے؟
اس طرح وہ بندے کو گمراہ کرنے پر لگتا ہے، اس کی گمراہی کی طرف جو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، اس کے راستے پہ تو چلنا ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ سیکھ لیا، آپ نے اور میری ماں بہنیں بیٹیوں نے، کہ تقدیر کی قضا کی 3 اقسام ہیں، جب آپ کو یہ معلومات ہو گئی، قضائے مبرم حقیقی میں تبدیلی آتی نہیں ہے، اور قضائے معلق شبیب مبرم میں کسی بڑے ولی اللہ کی نگاہ خاص اور توجہ خاص سے تبدیلی آتی ہے، تو ذرا اپنے علم کے مطابق کچھ غور ہی کر لیا ہوتا کہ تمہاری جو مشکل کشائی نہیں ہو رہی، حاجت روائی نہیں ہو رہی، مزار پر بھی چلے گئے، تعویذ بھی کر لیا، پیروں کے پاس حاضری دے لی، بزرگوں سے دعا کرا لی، علاج معالجہ کرا لیا، بیماری نہیں جا رہی، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، یہ جناب کاروبار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ الجھا ہوا، وہ مسئلہ الجھا ہوا، آخر کیوں؟ سوچو کیوں؟ اس کی 4 ممکن وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ، وہ تقدیر مبرم حقیقی ہو۔ تم جتنا بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ سے علاج کروا لو، اس نے تو تبدیلی نہیں ہونا۔ تم چاہے جتنی دعائیں کر لو، دعائیں کروا لو، خیرات کر لو، صلہ رحمی کر لو، نیک کام کر لو، اس نے تو تبدیل ہونا ہی نہیں ہے۔ تو جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ قضائے مبرم حقیقی میں تبدیلی نہیں آتی، تو مایوسی کس بات کی؟ جب اللہ کے یہاں ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا ہے کہ یہ تیرے ساتھ ہوگا، یہ تیرے لیے ہوگا، تو پھر اس پر مایوسی کس بات کی؟ اس پر بدظن ہونا، تعویذوں سے، مزاروں سے، بزرگوں سے، یہ تو شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ، ہو سکتا ہے وہ قضائے معلق محض نہ ہو، وہ جو آپ کی حاجت ہے، وہ جو مشکل ہے، وہ قضائے معلق تو ہو لیکن شبیہ مبرم ہو۔ تم تو عام ولی اللہ کے پاس جا کر دعا کرا رہے ہو، اس نے تو جب بدلنا ہے جب کوئی اخص الخواص، خاص الخاص اللہ کے ولی کے پاس جا کر دعا ہو، ان کی توجہ وہاں تک تم جا نہیں رہے، تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ فالٹ تو اپنا ہے، الزام مزاروں پہ دے رہے ہیں، الزام تعویذوں کو دے رہے ہیں، الزام دوائی کو دے رہے ہیں، الزام ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں، طبیبوں کو دے رہے ہیں، جب تمہیں پتا ہے کہ اگر قضا مبلغ شبیب مبرم ہو، وہ تو کسی بہت بڑے صاحب نظر ولی اللہ کی توجہ سے بدلی جائے گی، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہوئی تو وہ مسئلہ تو لٹکا رہے گا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ قضائے معلق محض تو ہے مگر مقید ہے کہ فلاں بزرگ سے دعا کرائے گا تو بدلی جائے گی، اس فلاں تک تم جا نہیں رہے، فلاں مزار پہ حاضری دے گا تو مسئلہ حل ہوگا، اب اور مزاروں پر جا رہے ہیں جو وہاں سبب لکھا ہے، اس مزار پر جانا نہیں ہو رہا، فلاں سے تعویذ لے گا تو مسئلہ حل ہوگا، اب فلاں سے تعویذ تو لیا نہیں جا رہا، ادھر ادھر جا رہے ہیں، جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے، جب تک اس مزار پر نہیں پہنچیں گے، جب تک اس بزرگ تک نہیں پہنچیں گے جس کی قید لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے، وہ مسئلہ تو لٹکا رہے گا۔ تو یہ وقت تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا، یا اللہ جو سبب تو نے لکھا ہے مجھے اس تک پہنچا دے، یا مسبب الاسباب تو کرم فرما دے، میری اس رکاوٹ کو دور کرنے کا سبب تو بنا دے۔ اور چوتھی بات یہ
کہ قضائے معلق تو ہے مگر اس میں اس طرح کی قید ہے کہ اتنی مرتبہ اگر یہ تسبیح پڑھے گا درود پاک کی، اتنی مرتبہ یہ لاحول شریف پڑھے گا، اتنی مرتبہ یہ فلاں وظیفہ پڑھے گا، اتنی مرتبہ فلاں کے در پر جائے گا تب مسئلہ حل ہوگا، اتنی مرتبہ مثلا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تب مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ماں باپ سے لڑتا رہتا، مسئلہ کہاں سے حل ہونا؟ یہ اتنی تعداد میں کہیں حاضری نہیں دے رہا، وظیفہ نہیں پڑھ رہا، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس لیے شیطان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا۔ وہ کانا پھوسی کرے، وسوسے ڈالے، حملے کرے اور ہم دین سے بدزن ہو جائیں، اولیاء اللہ سے بدزن ہو جائیں، مزارات سے بدزن ہو جائیں، ہم تعویذوں سے بدزن ہو جائیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے قصور کو تلاش کرنا، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، مجھ سے کہاں خطا ہو رہی ہے، اور پھر کچھ نظر نہ آئے تو اتنا تو ذہن بنے گا، ہو سکتا ہے یہ قضائے مبرم حقیقی ہو۔ مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، بزرگان دین سے ہرگز بدزن نہیں ہونا۔ یاد رکھیے، قضائے معلق محض ہو یا قضائے معلق شبیہ و مبرم ہو، اس میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اگرچہ کسی خاص الخاص ولی اللہ کی نگاہ خاص سے ہو، یا عام بزرگ سے، یا ماں باپ کی خدمت کرنے سے، یا نیک اعمال کرنے سے، دینی اجتماع میں آنے سے، تبلیغی قافلے میں جانے سے، دین کی فکر پیش کرنے سے، درس و بیان سے یہ اس طرح تبدیلی واقع ہو، یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ لوح محفوظ میں تقدیر میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ یاد رکھیں، وہ تبدیلی صرف اور صرف اللہ تعالی فرماتا ہے۔ تبدیلی جو ہے کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالی کے اذن و مشیت کے بغیر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، اگر کوئی یہ بد عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کوئی دوسرا اپنی من مرضی اور طاقت سے لوح محفوظ تقدیر کو بدل دے گا، وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ کوئی نبی ہو، رسول ہو، حتیٰ کہ اس کے محبوب بھی، وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، اللہ کے نیاز مند ہیں۔ اللہ ہی بے نیاز ہے، حضور ساری مخلوق سے بے نیاز، مگر اللہ کے نیاز مند ہے۔ اللہ سے بے نیاز نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی، سب اللہ کے نیاز مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی لوح محفوظ میں تبدیلی فرماتا ہے، چاہے وہ کسی مزار پر حاضر ہونے کی برکت سے ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کی دعا کرنے سے ہو، چاہے وہ کسی تعویذ کے استعمال کرنے سے ہو، چاہے وہ کسی دوسرے سبب علاج معالجہ کرنے سے ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بدولت ہو، یا کوئی اور سبب ہو، اس میں جو بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ اللہ تعالی ہی فرماتا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ اپنی گمراہی کرنے کی کوشش کرتا جناب، جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جب بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا پڑھنے کی ضرورت، کیا بازاروں پہ جانے کی ضرورت، کیا بزرگوں سے دعا کرانے کی ضرورت، کیا تعویذ پہننے کی ضرورت، کیا علاج کرانے کی ضرورت؟ وہ یوں حملہ کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، اس کے وسوسے جہالت جن کے پاس ہے ان پر جلدی کارگر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی جہالت کو دور کیا، آپ کو قضا و قدر کے بارے میں کچھ علم حاصل ہو گیا، آپ نے اس کے واروں کو، اس کے حملوں کو کوئی لفٹ نہیں کرانی۔ غور کریں، اگر ایسی بات ہے جیسے شیطان کہہ رہا ہے
تو پھر سامنے گڑا ہو، آدمی آنکھ بند کر کے گزر جائے، تقدیر میں لکھا ہوا نہیں گرنا تو نہیں گروں گا، کیوں نہیں جاتا آنکھ بند کر کے؟ کیوں آنکھ کھول کے جاتا ہے؟ اپنی کار کو، موٹر سائیکل کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلائے، تقدیر میں جب ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے تو میں آنکھ کھولوں بند کروں، ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے، جب نہیں لکھا تو پھر نہیں ہوگا، کیا ضرورت ہے آنکھ کھول کے چلاؤں؟ کیوں نہیں پٹی باندھ کے آنکھوں پہ موٹر سائیکل چلاتا، اپنی کار کو چلاتا؟ وہ کیوں کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے کہ میں اس سے بچوں اس سے بچوں، یہ نہ کھاؤں وہ نہ کھاؤں، یہ نقصان دے وہ نقصان دے؟ بھئی جب تقدیر میں لکھا ہے بیمار ہونا، پھر کچھ بھی کھا لے بیمار ہوگا، کیوں احتیاط کر رہا ہے؟ جب تقدیر میں لکھا ہے صحت مند ہونا تو کیوں احتیاط کر رہا ہے؟ ارے بھائی اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، یہ جتنی تدابیر ہم اختیار کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، فائدے کے لیے، یہ بھی تو تقدیر ہی کا حصہ ہے۔ یہ دوائی، یہ تعویذات، یہ بزرگوں کے مزار کی حاضری، اور یہ دم درود، اور یہ بزرگوں سے دعا کرانا، یہ کون سا تقدیر کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تقدیر کے عین مطابق ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا۔ سنیے حدیث پاک، سیدنا حضرت ابو خزامہ تابعی اپنے باپ، جو ان کے باپ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مسند امام احمد اس کی یہ حدیث پاک ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں یہ جو ہم دم جھاڑ کرتے ہیں، اس وقت بھی دم ہو رہا تھا، یہ دم کرنا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ارائیت رکن نسترکیھا، یہ جو ہم دم جھاڑ کرتے ہیں، وَدَوَاءً، اور جو ہم دوائی لیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور جو ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب آندھی چلے، اب سائن بورڈ گرے، اب آپ پناہ ڈھونڈتے، کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ بھئی تقدیر میں لکھا نہیں موت آئے گی تو کھڑے رہو، کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آپ فرماتے چونکہ ہمیں سمجھانا تھا، ان کے عقیدے تو ستھرے تھے، کلیئر تھے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ایسے سوال پوچھے کہ آنے والے دور میں اگر کوئی گمراہ کرنا بھی چاہے، ان صحابہ کے پوچھے ہوئے سوال کے جواب ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو انہوں نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دم جھاڑ کرتے ہیں، یہ جو ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، یہ جو ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں کسی مکان کی، کسی سائے کی، یہ جو لڑائی کے وقت ڈھال سامنے کر دیتے ہیں، ہم وہاں یہ نہیں کہتے تقدیر میں لکھا ہے قتل ہونا تو قتل ہونا، ڈھال کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ جو ڈھال ہم سامنے رکھتے ہیں، کیا ان چیزوں سے اللہ کی تقدیر پلٹ جاتی ہے؟ کیا اللہ کی تقدیر کو یہ پلٹ دیتی ہے چیزیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہیا من قدر اللہ، یہ کام بھی تقدیر میں داخل ہیں، یہ تقدیر سے کے خلاف نہیں ہے، یہ تدابیر جو ہیں تقدیر کا حصہ ہیں، اس میں شامل اور داخل ہیں کہ یہ جناب یہ بندہ یہ دوائی کھائے گا تو اس کو یہ فائدہ ملے گا، یہ بندہ یہ دم کروائے گا فلاں سے تو اس کو یہ فائدہ ملے گا، یہ اگر فلاں وار کرے، یہ ڈھال آگے کرے گا تو بچ جائے گا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پہلا قول حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آپ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، تقدیر میں یہی لکھا جا چکا ہے کہ فلاں بیماری فلاں دوا سے جائے گی، فلاں بیماری فلاں تعویذ سے جائے گی، فلاں مصیبت فلاں جھاڑ پھونک یا فلاں چیز سے دفع ہوگی، یعنی مصیبتوں کا آنا اور ان تدابیر سے جانا، یہ سب مقدر میں شامل ہے، یہ سب مقدر میں شامل ہے۔
تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ آج کل تو ضروری نہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی اور پگڑی باندھ لی وہ مفتی اور عالم بن گیا۔ آج کل تو لوگ گمراہی بیچ رہے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں، تشریح اور تفسیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں، پڑھتے حدیث ہیں، تشریح اور تفسیر اپنے عقیدے بد عقیدگی کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور تقدیر کے خلاف بکواس کرتے ہیں کہ دیکھو جی لوگوں نے یہ جناب دم درود کو بنا لیا ہے کہ تقدیر بدل لے گی، دیکھو جی جھاڑ پھونک کو بنا لیا ہے، مزاروں پہ جانے کو بنا لیا ہے۔ یہ تو اتفاق ہوتا ہے، کسی مزار پہ گئے کام اگر ہو گیا یہ ایکسیڈنٹلی بات ہے، اتفاق ہے، یہ حقیقت نہیں۔ ارے سرکار فرما رہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اب مولوی کی سنو گے یا رسول اللہ کی سنیں گے؟ اس ٹی وی پر بیٹھے ہوئے خلاف اسلام عقیدہ پیش کرنے والے کی بات ہرگز نہ سنو۔ جو آپ کے آقا نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، جو اس کے خلاف بولتا ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، اس کی ہرگز نہ سنو۔ میرے آقا نے فرما دیا دم جھاڑ سے تقدیر بدلتی ہے، میرے آقا نے فرما دیا دوا کرنے سے بیماری جاتی ہے، اور یہ سب کچھ تقدیر میں شامل ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنڈا، تعویذ، جھاڑ پھونک مثل دوا کے علاج ہیں، اگرچہ یہ قرآنی آیات اور حدیث اور بزرگوں کے اعمال سے ہوں، اور یہ سنت صحابہ ہیں اور سنت رسول سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو آپ نے فرمان سنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب آئیے امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاء حضوری میں شامل ہے، جب مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور سرکار نے فرمایا عبد الحق ہندوستان چلے جاؤ، وہاں جا کے میرے دین کی تبلیغ کو، میرے دین کو عام کرو، میرے حدیث کے پیغام کو عام کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں پڑا ہوں، یہاں سے دور نہ کرو۔ ارشاد فرمایا عبد الحق جہاں بھی رہو گے ہمارے قدموں میں ہی رہو گے۔ اور جب آپ تشریف لے آئے ہندوستان تبلیغ دین کے لیے، محبوب کے حدیث کی خدمت کے لیے، تو آپ بیداری کی حالت میں سرکار کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ اولیاء حضوری کی یہ شان ہے کہ وہ حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو خاتم المحققین کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس فرمان کے بارے میں، حدیث کے بارے میں تردد ہوتا تھا، خود سرکار سے پوچھ لیا کرتے تھے، تو ان پر تو تحقیق ختم ہو گئی۔ یہ ایسے امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دم جھاڑ جو پھونک سے کرتے ہیں۔ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، جو ہم دم جھاڑ پھونک سے کرتے ہیں، یہ تعویذ جو گلے یا بازو پر باندھتے ہیں، اور ہمیں دوا کے بارے میں بتائیں جو ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں، یا مختلف اوقات میں ہم جو پناہ ڈھونڈتے ہیں، احتیاط و پرہیز کرتے ہیں، ڈھال اور زرہ کو پناہ اپنا دشمن کے حملے سے بچنے کا ذریعہ بناتے ہیں، کیا یہ چیزیں خدا تعالی کی قضاء و قدر میں سے کسی چیز کو ٹال سکتی ہیں؟ یہ صحابی کا سوال ہے، شیخ صاحب فرما رہے ہیں۔ پھر جواب میں فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بھی قضاء و قدر الہی میں سے ہیں، چنانچہ اگر خدا تعالی کی تقدیر میں طے ہو چکا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ شفا بخشے گا اور اسباب سے پناہ حاصل ہوگی، تو ایسے ہی میسر آتا ہے اور ایسے ہی رونما ہوتا ہے۔
اور تقدیر کی اسباب و شرائط کے ساتھ کوئی ضد کوئی مخالفت نہیں ہے، اسباب و شرائط بھی سب تقدیر میں داخل ہیں، تقدیر ان سب کو شامل و محیط ہے، اور کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ یہ مزاروں پر جانا، یہ فاتحہ دلانا، یہ میلاد شریف منعقد کرنا، یہ حضور کی محفل سجانا، بزرگوں سے دعا کرنا، یہ دوائی دارو کرنا، یہ تعویذ کا استعمال کرنا، یہ دم جھاڑ کرانا، یہ سب تقدیر میں شامل ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں دعا کو تقدیر بدلنے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ دعا کے ذریعے کسی بزرگ کی دعا، ماں باپ کی دعا، اپنی دعا، کسی صاحب مزار کی دعا، اگر اس سے تقدیر بدلی جائے گی تو یہ سبب اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارا گڑھا ہوا سبب نہیں ہے۔ یہ امام المحدثین فرما رہے ہیں یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ بندہ دعا کرے گا، ہم اس پر نازل ہونی فلاں مصیبت کو ٹال دیں گے۔ دنیا بھر کے تمام اسباب کا تقدیر الہی کے ساتھ یہی تعلق ہے۔ مثلا طبی ادویہ، شفا کے لیے یہ بھی درج ہے کہ فلاں دوا جب استعمال کرے گا شفا ملے گی، اگر وہ نہیں کرے گا لاکھ دوائیں استعمال کرتے رہے، بیمار کا بیمار رہے گا۔ اور آپ کا تجربہ مشاہدہ ہوگا، کئی بڑے بڑے نام والے اسپیشلسٹ کے پاس بھی جائیں، کام نہیں بنتا، بندہ بیمار کا بیمار، اور پھر ایک عام سے حکیم کے پاس گئے اور شفا مل گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑے بڑی ڈگریوں والے کے پاس جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک عام سے ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کے حل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا اسپیشلسٹ سے شفا نہیں ہوگی، اس حکیم اس ڈاکٹر سے ہوگی۔ جب وہاں پہنچے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سب تقدیر میں داخل ہے۔ تو خیر گزارش یہ ہے، بہت سے لوگ علم تو حاصل نہیں کرتے مگر دین کے بارے میں بحث مباحثہ میں لگے رہتے ہیں، عطا پتہ کچھ نہیں، اور بحث مباحثہ ان سے کرا لو، اور اس پر مستضاد یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بس وہ مانو، انہیں قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، بزرگوں کا قول سناؤ، ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں، میں نہ مانوں، بس جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جی۔ اپنی جہالت پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے کہ وہ جاہلوں کو کچے دھاگے کی طرح چلاتا ہے، جس طرح کچے دھاگے کو آپ جدھر چاہے موڑ دیں، توڑ دیں، کھینچ لیں، لپیٹ لیں، جو چاہے اس کے ساتھ کریں، اسی طرح شیطان جاہلوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور خاص طور پر لوگ تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور اس پر جناب تقدیر کے مسئلے پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا۔ کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے کئی امتیں تقدیر میں بحث کرنے کے سبب ہلاک، برباد، گمراہ ہو گئیں، تم اس مسئلے میں بحث نہیں کرو۔ تو جب صحابہ کرام کو بحث کرنے سے منع کر دیا گیا، اب ہم جیسے ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں بحث کریں؟ ہاں، تقدیر کا جو ضروری علم ہے وہ حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ضروری کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، تقدیر کی اقسام ان کو ذہن نشین رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا تقدیر کے بارے میں مزید کچھ وضاحت پیش کر دی جائے گی۔ جو ضروری علم ہے اس کو حاصل کیا جائے، اس لیے نہیں کہ بحث کرنے یا مباحثہ کرنا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ ایسے بے ایمان لوگ جو تقدیر کے خلاف بول رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی گمراہی سے بچنا ہے۔
شیطان کی شیطانی سے بچنا ہے، اس لیے تقدیر کے بارے میں جو ضروری علم ہے وہ حاصل کرنا ہے، ورنہ یاد رکھے تقدیر کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے یہ ایک راز ہے، اور اللہ کے راز عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے، اس کے لیے تو پھر ایک مقام چاہیے، قرب کا مقام۔ جب بندہ اس قرب کے مقام پر پہنچتا ہے پھر اس کے لیے راز کھلتے ہیں۔ تو اس لیے تقدیر کے مسئلہ پر ہم نے بحث نہیں کرنی، اپنے لیے ضروری علم جو علم سیکھنا ہم پر فرض ہے اس علم کو حاصل کریں، اور آج جو بیان ہم نے سنا اس کو سمجھیں، اور کسی کی گمراہی میں آنے کی کوشش بالکل نہ ہو۔ کوئی لاکھ باتیں کرے، آپ کو قرآن سنا دیا، حدیث سنا دی، بزرگوں کے اقوال سنا دیے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ اب آج کا مولوی کچھ بولتا رہے اس کے خلاف، ہم نے اس کی نہیں سننی اور نہ اس سے بحث کرنی ہے اس مسئلے میں۔ کیوں کہ رسول اللہ نے خود منع فرما دیا اس مسئلہ پر بحث نہیں کرنی۔ اگر کوئی ہم سے بحث کرنے لگے ہم نے معذرت کرنی ہے، نہیں بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں جس پر بحث کی جائے۔ اگر تجھے زیادہ شوق ہے، فلاں عالم دین ہے ہمارے شہر میں ہمارے مسلک کے، وہاں چلے جاؤ، ان سے بات چیت کر لو، فلاں مفتی صاحب سے۔ اگر آپ کو سیکھنے کا شوق ہے تو وہ آپ کو وضاحت کر دیں گے۔ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، ہم نے جتنا علم حاصل کر لیا اس پر بحث بھی نہیں کرنی۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے بحث و مباحثہ سے منع فرما دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی آ کے ٹانگ پھنساتے ہیں، ہمیں الجھاتے ہیں، اور ہم بھی شوق ہوتا چلو چار باتیں پتہ ہم بھی شروع ہو جائیں۔ ہم نے ہرگز خلاف رسول کام نہیں کرنا۔ میرے آقا نے تو صحابہ کرام کو، اور اس میں بھی صدیق و عمر جیسے صحابہ کو منع کر دیا گیا، تو ہم جیسے اس بحث میں ہرگز نہ پڑیں۔ جو سمجھا دیا اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ تعالی خیر فرمائے گا، اور اپنے محبوب آقا سے محبت کریں، ان کی عظمت کو یاد کریں کہ یہ ساری کائنات جو ہے محبوب کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوح بھی حضور کا نور، قلم بھی حضور کا نور، عرش بھی حضور کا نور، کرسی بھی حضور کا نور، جنت بھی حضور کا نور، یہ حوریں، یہ ملائکہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری کائنات حضور ہی کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرما دیا کہ اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، نہ فرشتوں کو بناتا، نہ جنت کو نہ بناتا، نہ دوزخ کو بناتا۔ اے موسیٰ سن لے، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما علینا الا البلاغ۔